پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 10 10ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات جاری رہے گی غزل پہ۔ ہم بات کریں گے مقطع پہ اور ساتھ ہی ایک اور دلچسپ بات۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ، پھر ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ اردو کی محبت میں۔ ہم اب تک غزل کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ آج ہم مقطع پہ بات کریں گے۔ مقطع یعنی وہ شعر کہ جس میں شاعر اپنا تخلص بھی جوڑ دیتا ہے، جیسے یہ شعر: ساقی بنے ہوئے ہیں وہ ساغر شب وصال، اس وقت کوئی میری قسم دیکھتا مجھے۔ یہ ساغر نظامی کی غزل ہے، ماسٹر مدن کی گائی ہوئی۔ خیر، آپ غور کریں تو پائیں گے کہ ساغر اپنا تخلص اس شعر میں بڑی خوبی سے کہہ گئے ہیں، مگر کچھ شاعر اسے خود سے بات کرنے کی طرز پہ بھی استعمال میں لاتے ہیں، جیسے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایک اور طریقے پہ غور کیجیے۔ کبھی شاعر اسے دوسروں سے کچھ کہنے کے کام میں بھی لے کے آتے ہیں۔ ایک نظر فراق کے اس شعر پہ ڈالیے۔ اردو شاعری میں فراق کے الگ الگ مطلب ہیں اور فراق ان کا بخوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ کہ فراق تیری فراق میں ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ فراق تیری فراق میں ہے، فراق اس کی فراق میں ہے جو تیری فراق میں ہے۔ آپ سب بڑے عالم ہیں، ذرا سا غور کریں گے تو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اور بانگی پہ غور کیجئے۔ شعر میر کا ہے۔ میر صاحب خود کو نصیحت کے طور پہ کہہ رہے ہیں: میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا تو مشکل ہے میاں۔ اور بھی بڑے انداز ہیں۔ آپ جتنا پڑھیں گے، سنیں گے، اتنا ہی سمجھیں گے، اور جتنا سمجھیں گے اتنی تعریف کریں گے۔ یہ بات ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شاعری کوئی آسان بات نہیں ہے، شاعر ہونا بہت مشکل ہے میاں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ دو مختلف شاعروں کے شعر بالکل ایک جیسے ہوں یا کم از کم مصرے ایک جیسے ہوں۔ اسے خیال کا ٹکرانا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دو شعر: پہلا شعر فیض احمد فیض کا ہے اور دوسرا مخدوم محی الدین کا۔ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر۔ یہ فیض کا تھا۔ اب دوسرے پہ غور کیجیے۔ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر۔ یہ مخدوم محی الدین کا ہے۔ دونوں میں ایک سی بہر ہے،
قافیہ، ردیف سب ایک جیسے ہیں، اور پہلے مصرعے بھی لفظ بہ لفظ اور حرف بہ حرف ایک جیسے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ مہدی حسن صاحب نے فراز صاحب کی جو غزل گائی ہے آپ سب نے سنی ہوگی، رنجش ہی سہیں دل ہی دکھانے کے لیے آ، اس غزل میں بعد کے سالوں میں کسی اور شاعر کی غزل کے شعر بھی ملا دیے، اور وہ یہ بات بتاتے بھی ہیں۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ جگجیت سنگھ صاحب نے بھی کبھی کبھی دو شاعروں کی غزلیں ملا کر گائی ہیں۔ تو شاعری کے بارے میں آج اتنا ہی۔ آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر شیخ غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں۔ مصحفی 1747 میں پیدا ہوئے تھے امروہہ میں، جو دلی کے مشرق میں ہے۔ پھر وہ شاہ عالم کے زمانے میں دلی آ گئے، مگر وہ جلد ہی نواب کی ملازمت پا کر لکھنؤ چلے گئے۔ حسرت پہ اس مسافر بے قص کی روئیے، جو تھک کے بیٹھ جاتا ہو منزل کے سامنے۔ مصحفی کو بڑبولا کہنا غلط ہوگا، ہاں صاف گو کہا جا سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کی جگہ انشا پا گئے۔ مصحفی نے اپنا نام ایک ایسے شاعر کے طور پہ قائم کیا جو شاعری کے لیے عام روزمرہ کی زبان استعمال کرتا ہے۔ خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا، ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا، چمکی بجلی سی پر نہ سمجھے ہم، حسن تھا یا جمال تھا کیا تھا۔ مصحفی نے اپنے سے پہلے گزرے شاعروں کے کلام اور زندگی کے بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کا انتقال 1823 میں لکھنؤ میں ہوا۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے لکھنؤ کے نقالوں کا۔ آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ قصہ کہنے کے پہلے آپ سے دو باتیں کہہ دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ لکھنؤ کے نوابوں اور شہدوں، بھانڈوں، نقالوں کو جیسا آج کے زمانے میں دکھایا یا بتایا گیا ہے وہ قطعی غلط ہے۔ یہ بڑے بہادر اور سمجھدار تھے، اور انہوں نے اپنے حوصلے اور حکمت کے زور پہ بہت کچھ حاصل کیا۔ دوسری یہ کہ لکھنؤ کی تہذیب کو بھی الگ ہی طرح سے پیش کیا گیا۔ آج جس طرح سے شادیوں میں پان پیش کر کے اسے نوابی تہذیب کہا جا رہا ہے، وہ کسی بھی لکھنؤ کے پرانے باشندے کے لیے نہ صرف ناقابل برداشت ہے بلکہ بے بنیاد اور من گھڑنت ایجاد ہے۔ تو ہم قصہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی رئیس نے نقال کو ایک دوشالہ انعام میں دیا، مگر وہ دوشالہ پھٹا پرانا تھا۔ ایک نقال نے اسے ہاتھ میں لے کر بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا اور اس پر بہت ہی گہری نظریں جما دیں۔ دوسرے نے پوچھا، دیکھتے کیا ہو؟ کہا، دیکھتا ہوں کہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ پوچھا، آخر کیا لکھا ہے؟ اینک نکال کر لگائی اور اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ پوچھا، بس اتنا ہی؟ محمد الرسول اللہ نہیں لکھا؟ جواب دیا، محمد الرسول اللہ کیسے لکھا ہو؟ یہ تو ہمارے حضرت سے پہلے کا ہے۔ فوراً ان رئیس نے دوسرا نیا دوشالہ پیش کیا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی ایسا کیا کرتے تھے تاکہ کچھ نئی بات سننے کو ملے۔ ایک بزرگ تھے، ملائی کلفی بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی طوائفوں کی بچیوں کے گھر بسوا دیے۔ ایک اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا تھا، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ ایک لطیفہ سنیے۔ ایک بار فراق اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ محفل جمی تھی۔ فراق نے ایک شعر کہا تو سب واہ واہ کہہ اٹھے، سوائے ایک صاحب کے۔ سب نے دیکھا،
ان صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ بات بات پہ تبصرے کیے جاتے گویا کہ بہت عالم شاعر ہوں. فراق کو اور باقی احباب کو یہ سب برا معلوم ہو رہا تھا. آخر کو فراق نے اپنا ایک مشہور شعر پڑھا تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کے شعر کا مصرع میرے ایک شعر سے ہو بہو ملتا جلتا ہے. خیر جانے دیجیے، اکثر دو بڑے شاعروں کے مصرے آپس میں ٹکرا ہی جایا کرتے ہیں. سب حیران، ان کا تو کہیں نام بھی نہ سنا، کلام تو کیا کہیے. اب فراق کو بہت برا لگا. بولے تعجب ہے، سائیکل کا سائیکل سے ٹکرانا تو سنا گیا ہے، مگر ہوائی جہاز سے سائیکل کا ٹکرانا وہ تو کبھی نہیں سنا. پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا. آج کے شاعر ہیں حسرت موہانی. آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے. بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے، نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے. شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، رہا کرتے ہیں قید ہوش میں بائے ناکامی. رہا کرتے ہیں قید ہوش میں بائے ناکامی. وہ دہشت خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں. نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی. مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی. تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں. بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں. بڑی خوب غزل ہے. مجھے اس پہ فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے. سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں. جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی. اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا. اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا. اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا. تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت. پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے. تب تک کے لیے جی ہاں، شب بخیر.